قوم سوران کے جہاں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام رہا کرتے تھے کہ جن کو اللہ نے بے حد نعمتوں سے نوازا تھا، ان کے پاس خزانے، ملازم، جانور اور سرز و شاداب موجود تھا کہ جو اللہ نے ان پر خاص انعاماتوں سے نوازا تھا۔ پورے شہر میں سب سے زیادہ مالدار نبی حضرت ایوب تھے کہ جن کے پاس اونٹ بھی تھے جن سے وہ اپنی مالداری کو بڑھاتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے 7 بیٹے اور 7 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ پورے شہر کے لوگ ان کے اخلاق سے خوشحال تھے اور ان سے متاثر ہوتے تھے۔ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک بہت بہترین تھا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر اپنا خاص کرم فرمایا تھا اور انہیں بے حد مال و دولت عطا کی تھی۔ پھر ایک دن اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا اور ان سے تمام نعمتوں کو ایک ایک کر کے چھیننا شروع کیا، اور یوں حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے کہ جن سے اللہ نے ان کا صبر آزمایا۔ ایک ایک کر ان سے ساری نعمتوں کو چھین لیا، ان کا گھر، ان کا کاروبار، ان کی اولادیں بھی۔ ایک ایک کر کے ان کی ساری اولاد دنیا سے چلی گئی، اور اولاد کا دکھ انسان کے لیے بے حد صدمے والا دکھ ہوتا ہے۔ جانور جو انہوں نے پالے تھے وہ سب بھی آہستہ آہستہ مر گئے، اور یوں حضرت ایوب کا صبر بڑھتا چلا گیا اور ان کی آزمائش بھی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی ایسی کہ جس سے وہ اپنے بستر سے بھی اٹھ نہ پاتے تھے۔ وہ ایسی بیماری میں مبتلا تھے کہ جس سے ان کا پورا جسم پیرالائزڈ ہو چکا تھا۔ وہ نہ اٹھ سکتے تھے نہ ہل سکتے تھے، اور ان کی بیماری کی وجہ سے لوگ اس خوف سے کہ کہیں یہ بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے، حضرت ایوب علیہ السلام سے دور ہو گئے، اور یوں پورے شہر میں حضرت ایوب علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ جب لوگوں نے بھی ان سے رخ موڑ لیا تو ان کے پاس کوئی نہ تھا، کیونکہ ان کی اولاد پہلے ہی مر چکی تھی، مگر ایسے عالم میں ان کا ساتھ دینے والی صرف ان کی زوجہ تھی، اور یہ ایک وفادار عورت کی نشانی ہوتی ہے جو اپنے مرد کا اس وقت ساتھ دے کہ جب اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، جب وہ مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کا آزمائش کا وقت ہو، اس وقت ان کی زوجہ نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے اور کوئی بھی چیز میسر نہ تھی جسے بیچ کر خرچہ پورا کیا جاتا، اس طرح ان کی زوجہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کرتی ہیں کہ جس سے پیسے آتے ہیں اور وہ حضرت ایوب کی دوائی کا خرچہ اٹھا پاتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کچھ مہینوں کی نہیں بلکہ 12 سال کی تھی۔ 12 سال تک وہ اللہ کی آزمائش پر صبر سے کام لیتے رہے اور اسی عالم میں اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ میرے مالک میرے صبر کو بڑھا دے اور میں تیری ہر مصیبت پر صبر کرنے والا بندہ ہوں۔ لیکن ان کی زوجہ نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ دعا کریں تو اللہ یقیناً ہمارے حالات بدل دے گا۔ جس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ ہم جب اچھے حالات میں تھے تو ہم نے کتنا عرصہ گزارا؟ جس پر ان کی زوجہ نے کہا 80 سال۔ جس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 80 سال ہم نے اللہ کی نعمتوں سے نوازے ہوئے خوشحالی میں گزارے ہیں، اب اگر چند سال مجھ پر مصیبت کے ٹوٹ آئے ہیں تو میں اتنی جلدی کیسے اللہ سے دعا مانگ لوں؟ ابھی تو مجھے اتنا عرصہ بھی نہ ہوا۔ چنانچہ اگر وہ مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈال رہا ہے تو وہ ڈالے، اور میں اس کی ہر مصیبت پر صبر کرنے والا ہوں جب تک کہ 80 سال میری مصیبتوں کو بھی نہ ہو جائیں جس طرح 80 سال میری خوشحالی کو ہوئے تھے۔ جس پر ان کی زوجہ کچھ مایوس ہو جاتی ہے، مگر وہ یہ جانتی تھی کہ اللہ نے چاہا تو ہمارے حالات بدل دے گا، اور اللہ اپنے بندوں پر ان کی تکلیف برداشت سے زیادہ مصیبتیں نہیں ڈالتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی زوجہ کو لوگوں نے کام دینے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کا یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو حضرت ایوب کی بیماری ان کی زوجہ کے ذریعے ان لوگوں تک بھی آ جائے اور وہ بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تنگدستی کے باعث ان کی زوجہ اپنے سر کے کچھ بال کاٹ کر بازار میں بیچ دیتی ہیں کہ تاکہ گھر کا کچھ خرچہ نکل سکے، مگر یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو بے حد تکلیف پہنچتی ہے کہ جس کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے اللہ، ایک تو ہی ہے جو بندے کو اس کی مصیبت اور پریشانیوں کے بعد اپنی خاص نعمتوں سے نوازتا ہے، میرے حال پر رحم فرما دے، میری تنگ دستی کو دور کر دے، میرے رزق کو کشادہ فرما اور میرے حالات پہلے جیسے کر دے۔
اس کے بعد فوراً اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آہستہ آہستہ انہیں سبھی نعمتوں سے دوبارہ نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور ان کی مصیبتوں کے صبر پر اللہ نے اس بہترین صبر کرنے پر ان کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، جسے صبر ایوب کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آہستہ آہستہ سبھی نعمتیں دوبارہ عطا کی۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وحی کی کہ جس سے انہوں نے اپنے پیر کی ٹھوکر ماری اور چشمہ برآمد ہوا، اور جیسے ہی وہ چشمہ نکلا تو اللہ نے کے حکم سے انہوں نے اسی چشمے سے غسل کیا اور اسی کو پیا، کہ جس سے ان کی ظاہری اور باطنی بیماری دور ہو گئی اور وہ مکمل شفا یاب ہو گئے کہ جس طرح وہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی زوجہ گھر واپس لوٹی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کے نہ پہچانی اور ان سے بولی کہ کیا تم نے میرے گھر میں ایک غریب اور بیمار انسان کو دیکھا ہے؟ میرے شوہر یہاں پر تھے لیکن اب وہ دکھائی نہیں دے رہے، مگر وہ ہو بہو تمہارے جیسے ہی ہیں۔ جس پر حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ اللہ نے میرے حال پر رحم فرمایا اور مجھے دوبارہ صحت عطا کی ہے، کہ جسے دیکھنے کے بعد ان کی زوجہ خوش ہوتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دوبارہ سے نعمتوں سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی زوجہ کو بھی ان کے مصیبت وقت میں ساتھ دینے کی وجہ سے جوانی دوبارہ عطا ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا اس کو طرف سے خاص ایک انعام تھا ان کی زوجہ کے لیے۔ پھر اللہ انہیں دوبارہ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، جن میں ان کے 26 بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں، اور کچھ کے مطابق صرف 26 ان کے بیٹے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اس وقت سونے کے سکے ان کے جسم پر گر رہے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کی وہی مال و دولت کہ جو اللہ نے ان سے آزمائش کے وقت چھین لی تھی واپس کرنے کا ذریعہ تھا، اور یوں اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو واپس سے مالدار بنا دیا۔ صحت اور مالدار بننے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے لوگ بھی ان سے واپس وابستہ ہو گئے، اور پھر حضرت ایوب نے اللہ کا شکر بجا لائے کہ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے بعد تو نے میرے حال پر پہلے سے زیادہ رحم فرمایا اور مجھے پہلے سے زیادہ خوشحالی اور خوشبختی عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کسی کو آزماتا ہے تو آزمانے کے بعد جو اس سے چھینتا ہے اس سے دگنا اسے عطا کرتا ہے۔ یہ تھا صبر ایوب کہ جس کا ذکر قرآن میں خوبصورت لفظوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا اہم ترین واقعہ کہ جن پر بے حد آزمائش کے بعد اللہ نے ان کے حال پر رحم فرمایا اور نعمتیں سے دوبارہ نوازا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو، اسے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب